صرف 1 منٹ. کبھی آپ نے دیکھا کہ بحث کے دوران، چاہے وہ دوستوں میں بحث چل رہی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہو، کوئی آدمی اچانک اپنے نظریات بدل دے اور برات کا اعلان کر دے اپنے تمام سیاسی خیالات سے، اور فریق مخالف کے لیڈر کا وہ فالوور بن جائے؟ ایسا ہوتا کبھی دیکھا آپ نے؟ شاید ہی خال خال کبھی 2 یا 3% کبھی ایسا ہوا تو ہوا، ورنہ نہیں ہوتا. یہ تو تھی سیاسی بحث. اب آ جائے مذہبی مناظروں کے اوپر. یہ جو مناظرے ہوا کرتے ہیں جس کے بعد دونوں ہی فریق اپنی اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ مناظرے کے دوران کسی آدمی نے اپنی فقہ تبدیل کر لی ہو کہ ہاں میں غلطی پر تھا، آج سے میں راہ راست پہ آ گیا ہوں؟ بہت کم ہوتا ہوگا، خال خال 3-4%. لیکن اس چکر میں ان بحثوں میں جو ہم دوستوں میں ہوا کرتی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ہوا کرتی ہیں، یہ جو 95% جو بیکار جاتی ہیں، منفی اثرات لے کے آتی ہیں، اس کا فرق کتنا بڑا پڑ رہا ہے. دلوں میں فاصلے کتنے آ رہے ہیں. وہ جنہیں ہم سے نزدیک ہونا چاہیے ہم ان کو دھکا دے کے دور کر رہے ہیں. تیری بات سمجھ نہیں جاتی ہے، بلاک کیا بلاک کیا بلاک کیا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیے تبدیلی آئے گی ہمیشہ اندر سے آئے گی، مشاہدے سے آئے گی. کوئی آدمی اگر غلطی پر بھی ہے تو اس کو اسپیس دیں، اس کا آپ گھیراؤ نہ کریں اس کے اوپر، بلکہ اسے تھوڑا سا موقع دیں. کیا آپ میں تبدیلی نہیں آتی ہے؟ یاد نہیں ہے؟ خیالات کی تبدیلی بچپن سے سٹارٹ ہوتی ہے. عید سے پہلے جو جوڑا بنتا ہے وہ عید سے ایک رات پہلے ہم اس کو بار بار طے کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کل کیسے لگیں گے، اور عید کے 2 مہینے بعد وہی کپڑا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. ہمارے خیالات اندر سے بدل جاتے ہیں، اور اگر امی کہہ بھی دینا کہ بھئی یہ والی پہن کے جانا شادی میں، تو انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا عزیز تھا کپڑا. خیالات تو ہمارے بدلتے ہیں، بدلنے چاہیے. اس کے لیے مشاہدہ چاہیے، اس کے لیے مفاہمت چاہیے، اس کے لیے مباحثہ نہیں چاہیے. ان مباحثوں کا، ان سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹوں کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ پھر ہم تبدیلی کے راستے اپنے لیے بند کر لیتے ہیں. اگر ہم کبھی خیالات بدلنا بھی چاہتے ہیں تو شرمندہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا شور مچا رکھا تھا، اب کیسے ہم بتائیں گے. ہم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتے ہیں. ہم بدلنا چاہتے ہیں، ہم بدل نہیں پاتے ہیں. میرا خیال ہے کسی آدمی کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کا مقام کوئی نہ ہو کہ اس کا دل کچھ کہتا ہو لیکن وہ اس پہ عمل اس لیے نہیں کر پاتا ہو کہ اپنے پچھلے فیصلوں پہ پچھتا رہا ہو. ایک چھوٹا سا آپ کو سچا واقعہ سناؤں گا اکبر الہ آبادی کا، کہ ان کا بیٹا جب آیا اور قانون کا امتحان پاس کر کے اپنے علاقے کا سیشن جج لگا، تو ان کے اعزاز میں ایک بہت بڑی دعوت تھی گھر کے اندر، جو اور اس زمانے کے جو بھی وہاں کے شرفا تھے، زعما تھے، جس میں کچھ انگریز افسران بھی تھے، کچھ ہندو تاجر بھی تھے، کچھ مسلمان علماء بھی تھے. ایک بڑی اچھی ایلیٹ تھی. تو جب وہ پارٹی اپنے عروج پر تھی تو اکبر آبادی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جج بننے کی خوشی میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. بڑی کلیپنگ ہوئی. عشت صاحب کوئی گھبرا گیا کہ ابا نے پتہ نہیں کیا بھڑ مار دینا اس وقت یہ، اور ابا نے ایسے ہی کیا، جا کے اس کو اخبار میں لپٹا ہوا ایک تحفہ پیش کیا. اس نے لے کے سائڈ پہ رکھیا اور اس نے اصرار کیا نہیں کھول کے اس کو کھول کے دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا. بہت پھر کلیپنگ ہوئی بھی کھولو کھولو کھولو. اس میں پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا بلہ تھا اور جس میں ہوا بھری ہوتی تھی، جو 4-5 سال کے بچے جس سے کرکٹ کھیلتے تھے. ادھر وہ قہقہ اٹھا جس کی حد نہیں ہے کہ بیٹا جج بن گیا اور باپ جو اس کو پلاسٹک کا بلہ تحفے میں دے رہا ہے. بڑی بدمزگی کے عالم میں کہتے ہیں کہ تقریب ختم ہوئی. اس کے بعد جب رات کو اکبر الہ آبادی اس کمرے کے پاس سے گزرے جہاں ان کا بیٹا سویا ہوا تھا تو اندر سے سسکیاں لے کر رونے کی آواز آ رہی تھی. گئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ کہ ابا آپ کو مجھ سے جو بھی شکایت تھی یا جو بھی آپ کرنا چاہتے آپ اکیلے میں کرتے. میں اس شہر میں جج بن کے آیا ہوں اور آپ نے سب کے سامنے مجھے آج جتنا شرمندہ کیا ہے، اور جو میرا مذاق اڑے گا اس کے اوپر آپ کو کوئی اندازہ بھی ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا بیٹا دیکھو میں نے جان بوجھ کے کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ وہ بلہ تھا جب میں ایک بار شہر جا رہا تھا اور تم نے مجھ سے فرمائش کی تھی، تمہاری عمر 6-7 سال کی تھی، کہ میلے سے میرے لیے بلہ لے کے آئیے گا، تو اس دن میں لا نہیں سکا تھا. تم گھر سے باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کر رہے تھے اور میں آیا تو خالی ہاتھ آیا.
یہ بلہ میرے ساتھ نہیں تھا، میں لا نہیں سکا۔ تم ساری رات روتے رہے اس بلے کی خاطر جو تمہیں نہیں مل سکا۔ آج یہ وہی بلہ تمہیں ملا ہے اور تم پھر یہ رات رو کے گزار رہے ہو اس لیے کہ وہ بلہ تمہیں مل گیا۔ اب جب کہ تم جج بن گئے ہو، میں تمہیں پیغام یہ دینا چاہتا تھا کہ کبھی زندگی میں ایسے فیصلے نہ کرنا جس پر تمہیں آگے چل کے اسی طرح پچھتانا اور اسی طرح رونا پڑ جائے۔ میرا آج کا پیغام، آپ کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ دنیا میں کسی کو نہیں بدل سکتے بھائی، اپنی بیوی کو نہیں بدل سکتے، آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو نہیں بدل سکتے ہیں، آپ دنیا میں کسی کو نہیں بدل سکتے ہیں، چھوڑ دیں ویسے ہیں۔ آپ صرف ایک شخص کو بدل سکتے ہیں اور وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اپنی ذات کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ان قسم کی فالتو کی بحثوں سے نکال دیجیے۔ خود مطالعہ کریں، خود مشاہدہ کریں، خود لوگوں کے رویوں کو دیکھیں، ان کے ایکشن کو دیکھیں، ان کے ماضی کو دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کسی بات میں۔ صرف یہ پوسٹیں فارورڈ کر کر کے اور گندی اور غلیظ زبان استعمال کر کر کے اور دوسرے لیڈر کے کارکنوں کو شرمندہ کر کر کے آپ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کا پیغام صرف اتنا ہی تھا، سمجھ میں آیا تو بڑی بات ہے۔ اللہ حافظ۔